دماغ کے لیے مطالعہ کی وہی ضرورت ہوتی ہے جو کنول کے پھول کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دو باتوں پر غور کریں گے: مطالعہ کیوں ضروری ہے اور پھر درست مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ مطالعہ اور درست مطالعہ اور مثالوں کے ساتھ ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ جڑے رہیں، مکمل ویڈیو کی گزارش ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج اس ویڈیو میں۔ پہلے ہم اس لفظ پر بات کرتے ہیں جس پر ہم آج بات کرنے کو ہے، جو ہمارا موضوع اور عنوان ہے۔ لفظ مطالعہ، مطالعہ نہیں۔ اگر آپ کے لیے نیا ہے تو اسے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیے تاکہ دوسرے بھی اس کا درست تلفظ سیکھ سکیں۔ مطالعہ، مطالعہ۔ چائنا کی کہاوت ہے کہ اگر 3 روز تک مطالعہ نہ کیا جائے تو چوتھے روز گفتگو میں پھیکا پن آ جاتا ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کو کم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ دماغ کے لیے مطالعہ کی اسی قدر اہمیت ہے جس قدر کنول کے لیے پانی کی۔ جسم کو مضبوط ورزش کرتی ہے لیکن ذہن کو مطالعہ کرتا ہے۔ جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ان کے پاس سیکھنے اور سوچنے کے لیے بہت ہی کم باتیں ہوتی ہیں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ایک مثال جو حقیقت پر مبنی ہے آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سیکھنے کے عمل میں پھر سے بحال کیا جائے اگر ہم نے سیکھنے کے عمل کو چھوڑا ہے۔ مائکروسافٹ کی طرف سے نوکیا کی خریداری کا اعلان کرنے کے لیے نوکیا کمپنی کے سی ای او اسٹیو بلمر نے اپنی تقریر یہ کہہ کر ختم کر دی تھی کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی ہم ہار گئے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے سمیت تمام انتظامیہ کے لوگ رو پڑے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی ہم ہار گئے۔ نوکیا ایک معزز کمپنی تھی۔ اس نے اپنے اعمال سے کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن دنیا بہت تیزی سے بدل رہی تھی اور اس نے سیکھنے کے عمل کو روک دیا تھا اور وہ تبدیلی سے محروم ہو گئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ایک قیمتی موقع کھو دیا تھا۔ نہ صرف ایک نمبر 1 کمپنی ہونے کا، بہت سا روپیہ پیسہ کمانے کا موقع گنوا دیا تھا، بلکہ وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے، یعنی زندہ رہنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق جو ملتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تبدیلی نہیں کرتے تو آپ کو مقابلے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نئی چیزیں نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کے خیالات اور ذہنیت وقت کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے تو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے۔ انسان تب کامیاب رہتا ہے جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے، اور اگر اس نے سیکھنے کے عمل کو روک دیا ہے، ختم کر دیا ہے اور اس یہ خیال کر چکا ہے کہ میں تو سب سیکھ چکا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو ناکامی سے دوچار کر لیا ہے۔ اس لیے سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ دنیا میں کامیاب لوگ ہمیشہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل میں بڑھتے رہنا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے۔ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے جائیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مطالعہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، سادہ سا عذر پیش کر کے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، فکر کی کیا بات۔ لیکن تو بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو غلط تلفظ کے ساتھ بولنے سے ان کا معنی بدل جاتا ہے اور ہم ان کو غلط العام میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک الفاظ ہم نے بڑا ہی کامن سنا ہے، مبشر اور مبشر۔
مبشر اور مبشر بولنے میں شاید ہم اس کی جگہ اس کو بول رہے ہوں. اس کا مطلب مبشر بشارت دینے والا، مبشر جس کی بشارت دی جائے. تو الفاظ کو بولنے سے کس طرح سے ان کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. اس کو ذرا پڑھیں غور سے. رکو مت آنے دو. یہی الفاظ کو اگر ہم اس طرح سے بولیں گے، رکو مت آنے دو، مطلب بدل گیا. رکو مت آنے دو، رکو مت آنے دو، الفاظ کا مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے بڑی ہی غور کی بات ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح طرح سے سیکھیں، پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. ایک اور دیکھیں، عقل، عقل جس کو ہم درست پڑھیں گے، عقل نہیں بلکہ ذرا پڑھیں اس کو. عقل بادام کھانے سے نہیں بلکہ دھوکے کھانے سے آتی ہے. نہیں بلکہ دھو کے کھانے سے آتی ہے، بلکہ دھو کے کھانے سے آتی ہے، دھوکے کھانے سے نہیں. ہم الفاظ کو اس طرح سے بولیں تاکہ درست بات کا مطلب پہنچ جائے. بہت دفعہ ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سننے اور سمجھنے والے اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں. چونکہ ہم پنجاب کے ہیں، پنجابی ہیں، ایک پنجابی بھی آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو لیتے ہیں. ہاں جی، کیا ہے؟ آ کھوتے تینوں ہسپتال لے جاواں. آ کھوتے، نو کھوتے نہیں، اس کو ہم یوں پڑھیں گے، آنکھوں تے تینوں ہسپتال لے جاواں. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے بولنے سے ان کا مطلب بدل رہا ہے اور نہایت ضروری ہے. جڑے رہیں بہت سی اور معلومات کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو معلومات پر، علم پر مبنی ہوتی ہے. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کے لیے بھی آپ برکت کا اور علم پہنچانے کا وسیلہ بنیں.